اب سردیاں آنے والی ہیں۔ موسیٰ نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ غرناطہ کی فوج کے ساتھ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو حملہ کرے گا، اور میں نے اس دن اپنی ساری قوت کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمیں اپنی فتح پر یقین تھا، لیکن آج مجھے موسیٰ کا خط ملا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ابو عبداللہ کے وزیر نے فرڈیننڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت شروع کر دی ہے۔ سرکردہ امراء کی اکثریت صلح کے حق میں ہے، اور غداروں کی کوشش سے عوام میں بھی ایک ایسا عنصر پیدا ہو چکا ہے جو صلح کے لیے بیتاب ہے۔ چونکہ اس بات کا اندیشہ ہو گیا ہے کہ حملے کے دن ابو عبداللہ اور اس کے امراء کی نیت بدل نہ جائے، اس لیے موسیٰ نے یہ حملہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ حملے کا کوئی اور دن متعین کر کے مجھے اطلاع دے دے گا۔ موسیٰ مایوس ہونے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن اس کا خط پڑھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ کے حالات بہت مخدوش ہیں۔ ربیہ، تم یہ سمجھ سکتی ہو کہ اگر خدا نخواستہ غرناطہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو قسطلہ کا سیلاب ہمارے خلاف امڑ آئے گا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے تمہیں مراکش بھیج دیا جائے۔ سلطان میرے والد کا دوست ہے۔ منصور اور بشیر کے خاندان کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بدر اب ربیہ کی طرف دیکھنے کی بجائے باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ربیہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو آپ مجھے مراکش بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں، تمہیں میرے متعلق غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے صرف مشورہ دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا مشورہ قبول کرو گی۔ آپ کا مشورہ؟ ربیہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربیہ تمہارا دل کمزور ہے، تم ایک شاہین کی قوت پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے میرا حکم ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہاں پہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بدر نے کہا، میری دنیا میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، اور قدرت نے تمہیں کانٹوں پر چلنے کے لیے نہیں بنایا۔ ربیہ نے جواب دیا، قدرت نے مجھے آگ کی چتا میں ڈالا تھا، اور جلنے کی بجائے میں نے ان کانٹوں پر چلنے کی خواہش کی تھی۔ آپ کی راہ کے کانٹے مجھے پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے میرے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی طرح میں بھی ایک مقصد کے لیے زندہ ہوں؟ قدرت نے میری زندگی کا راستہ اس شاہراہ سے ملا دیا ہے جس پر آپ گامزن ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ غرناطہ کا محاصرہ اٹھ جانے کے بعد، لیکن ربیہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ بدر نے متاثر ہو کر کہا، ربیہ، مجھے غلط نہ سمجھو، تمہارا رفیق حیات بننا میرے لیے باعث فخر ہے۔ میرے لیے تم وہ سرسبز درخت ہو جس کی چھاؤں میں ایک تھکا ہوا مسافر پناہ لیتا ہے۔ اس دن جب میں نے تم سے شادی کی درخواست کی تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ غرناطہ کی جنگ سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ زندگی کے چند لمحات گزارنا میری گزشتہ تلخیوں اور صعوبتوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے صحرا میں ایک آندھی کے بعد دوسری آندھی ہے۔ میں جس سمندر میں اپنی کشتی ڈال چکا ہوں اس کا ساحل روز بروز دور ہوتا جائے گا۔ میرے سامنے ایک بھنور کے بعد دوسرا بھنور ہوگا۔ ربیہ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مراکش چلی جاؤ۔ میں ایک اہم فیصلہ کرنے سے پہلے تمہارے مستقبل کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا گھوڑا کسی دن خالی واپس آئے اور تم یہ محسوس کرو کہ اس وادی میں تمہیں جاننے والا کوئی نہیں۔ ربیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے سرتابی کی مجال نہیں، لیکن اگر یہ آپ کا حکم نہیں تو مجھے اپنے متعلق فیصلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ بدر نے کہا، میں نے اپنی بات چیت نہیں کی، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اہل غرناطہ نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ وادی بھی آگ اور خون کے طوفان سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور ہم سب پر ایک ایسا دور بھی آ سکتا ہے جب ہمارے سامنے عزت کی موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ربیہ نے کہا، تو کیا میں عزت کی موت میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ بدر بن مغیرہ نے کہا، ربیہ، تمہارے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں، میں نے تمہیں چتا کے سامنے مسکراتے دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ حق نہیں کہ میں چند دن کی مسرت کے لیے تمہیں اپنی زندگی کے پرخطر راستوں پر لے جاؤں۔ میری رفاقت میں تمہارے لیے مصائب کے سوا کچھ نہیں۔ ربیہ، میں ہر روز موت کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، میری زندگی میں صرف آج ہے، کل نہیں۔ ربیہ نے کہا، بدر، خدا شاہد ہے کہ میں تمہاری رفاقت میں چند لمحات کو 1000 برس کی زندگی پر ترجیح دوں گی۔ اگر زندگی بے مقصد ہو تو اس کی طوالت سے فائدہ؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ طوفان سے پہلے مجھے کسی ساحل پر چھوڑانا چاہتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں تو میں کنارے پر بیٹھ کر لہریں گرنے کی بجائے بھنور میں آپ کا ساتھ کیوں نہ دوں؟ اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میری بات پر یقین کیجئے،
کہ میں نے آپ کو اس زمین کی بجائے ہمیشہ اپنے تخیل کے آسمان پر دیکھا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس ہے۔ میں آپ کو کسی گزشتہ فیصلے کی پابندی پر مجبور نہیں کروں گی۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی رفیقہ حیات بن سکوں، لیکن آپ مجھے اپنی رفیقہ کار بننے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ میں میدان میں تیر اندازی، تیغ زنی کے جوہر نہیں دکھا سکتی، لیکن زخمیوں کی مرہم پٹی تو کر سکتی ہوں۔ مجھے مراکش نہ بھیجیے۔ مجھے اپنی موت سے پہلے ہی زندگی کو خیر باد کہنے پر مجبور نہ کیجیے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بدر بن مغیرہ کچھ دیر تک ایثار و وفا کے اس پیکر کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اس کے بھیجے ہوئے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن اس نے منہ پھیر لیا اور سر جھکا کر آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد وہ ربیہ کے قریب رکا۔ ربیہ اس کے چہرے پر اپنی قسمت کا فیصلہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ بدر نے کہا، ربیہ، میں تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یہ میرا فرض تھا، اور اس کے بعد بھی اگر تم نے مخمل کے فرش کی بجائے زندگی کی سنگلاخ راہوں پر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار ہو کہ میری زندگی برس، چند مہینے یا دن ہے، تو میں آج ہی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب دو ربیہ، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ اس نے گردن جھکا لی۔ اس کی زبان گنگ تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بدر بن مغیرہ کے سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بدر نے کہا، ربیہ، میں نے تمہارے ساتھ شادی کی درخواست کی ہے، جواب دو۔ ربیہ نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ الفاظ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ تشکر اور احسان مندی کے جذبات نے جھکتی ہوئی نگاہوں کا سہارا لیا۔ بدر بن مغیرہ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ رہا تھا جن میں الفاظ کی ایک دنیا بند تھی۔ اس نے حیران ہو کر کہا، ربیہ، اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو میں معذرت کے لیے تیار ہوں۔ ربیہ، تم رو رہی ہو؟ ربیہ نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور ملتجیانہ لہجے میں کہا، ان آنسوؤں کے لیے میری معذرت قبول کیجیے۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس تمہید کے بعد ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوگی۔ یہ آنسو ایک بے بس عورت کا اظہار تشکر ہے۔ تو تمہیں آج میرے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا، میں مذاق نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری نگاہ بدر بن مغیرہ اور ربیہ بنت ابو داؤد کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دیکھے گی۔ ربیہ کہنے لگی، لیکن آج ہی اتنی جلدی؟ بدر نے جواب دیا، ہاں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ ربیہ نے بدر کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ربیہ کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی رفتار کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی۔ وہ اینجلا اینجلا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اینجلا دریچے کے سامنے کھڑی جھانک رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ربیہ کی طرف دیکھا۔ ربیہ اپنے خیال کے مطابق اس کے لیے ایک بہت بری خبر لے کر آئی تھی، لیکن اینجلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے کہا، اینجلا، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اینجلا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں نہیں معلوم؟ ربیہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینجلا نے اپنے آنسو پہنچنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، ہم کب جا رہی ہیں؟ کہاں؟ ربیہ، تمہیں مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے سب کچھ بتا گئے ہیں۔ کون؟ بشیر بن حسن؟ ہاں، وہ ابھی آئے تھے۔ اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ ہم مراکش جا رہی ہیں؟ ہاں، ربیہ کہنے لگی، لیکن ہم مراکش نہیں جائیں گی۔ اینجلا، میری بات پر یقین کرو، ہم یہیں رہیں گی۔ اینجلا نے کہا، ربیہ، اب دل کو فریب دینے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے مقدر میں یہی کچھ تھا۔ ربیہ کہنے لگی، تم نے بشیر کو کیا جواب دیا؟ اینجلا نے کہا، میں انہیں کوئی جواب دے سکتی تھی؟ وہ آئے اور مجھ سے کہہ کر چلے گئے کہ تم ربیہ کے ساتھ مراکش جا رہی ہو۔ وہ بہت مغموم تھے، میں جانتی ہوں یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ بیشتر اس کے کہ میں ان کو کچھ کہہ سکتی، وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ مجھے ان سے شکایت نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن تمہارا سرحدی عقاب تو تمہیں شادی کا پیغام دے چکا تھا۔ اس نے تمہارے سامنے ان مجبوریاں کا اظہار کیا ہوگا جس کے باعث ہمیں مراکش بھیجا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کے حالات مخدوش ہیں۔ ربیہ نے کہا،
اگر میں نے ان کے ساتھ خواب میں باتیں نہیں کی تو آج غروب آفتاب سے پہلے تمہاری بہن ان کی رفیقہ حیات بن چکی ہوگی۔ اینجلا، میری بات پر یقین کرو، تم مراکش نہیں جاؤ گی، یہ فیصلہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اینجلا بے اختیار آگے بڑھ کر ربیہ کے ساتھ لپٹ گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ربیہ مجھے دھوکہ نہ دو، خدا کے لیے کچھ نہ کہو۔ ربیہ کہنے لگی، میں جھوٹ نہیں کہتی اینجلا، میری بات پر یقین کرو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اینجلا کرسی پر بیٹھ گئی اور ربیہ نے اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بدر کے ساتھ اپنی ملاقات کی داستان شروع کر دی۔ قلعے کے دوسرے سرے پر ایک وسیع کمرے میں بشیر بن حسن اور دوسرے طبیب اور جراح مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ بدر بن مغیرہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ بشیر بن حسن زخمی کو پٹی باندھ رہا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کا اشارہ پا کر بشیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پٹی کو آخری گرا دینے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بدر نے کہا، آپ کو یہاں کتنی دیر لگے گی؟ بشیر نے جواب دیا، میرا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ بدر کہنے لگا، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ بشیر نے کہا، اگر آپ کو جلدی نہیں تو صرف ایک مریض دیکھنا رہ گیا ہے، وہ میرے سوا کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ بدر کہنے لگا، نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں، تم فارغ ہو کر سیدھے میرے کمرے میں آؤ۔ تھوڑی دیر بعد بشیر بدر کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں، غرناطہ سے کوئی نئی خبر آئی ہے؟ نہیں، میں ربیہ اور اینجلا کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بشیر کہنے لگا، اینجلا سے میں نے کہہ دیا ہے، آپ کو اس بات کی کوئی خبر ملی ہے کہ مراکش کا جہاز کب تک یہاں پہنچے گا اور کس جگہ لنگر انداز ہوگا؟ بدر کہنے لگا، ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی، 1 یا 2 دن میں وہ ضرور پہنچ جائیں گے اور وہ غالباً المیریا کے شمال میں اسی مقام پر لنگر انداز ہوں گے جہاں وہ پچھلے مہینے لنگر انداز ہوئے تھے۔ بشیر کہنے لگا، تو میرے خیال میں ربیہ اور اینجلا کو بہت جلد ساحل پر پہنچ جانا چاہیے۔ بدر نے کہا، اسی مسئلے پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ بشیر کہنے لگا، میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، بشیر، اس مسئلے پر ربیہ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں اسے مراکش بھیجنے کے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں۔ بشیر کے پجمردہ چہرے پر اچانک تازگی آ گئی اور اس نے کہا، میرا خواب صحیح نکلا، ہاں، اور اس خواب کی آخری تعبیر کا حصہ سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اس خواب کی تعبیر کا آخری حصہ بھی معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ، آپ ربیہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں؟ بھلا کب؟ آج۔ لیکن تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تمہیں اینجلا نے بتایا ہوگا اور وہ ربیہ سے سن چکی ہوگی۔ بشیر کہنے لگا، نہیں بدر، تمہارا چہرہ میرے لیے ایک کتاب ہے، تم ساری دنیا کے لیے ایک معمہ ہو، میرے لیے نہیں۔ اب بتاؤں مجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ بتاؤ۔ ربیہ سے ملاقات کے بعد آپ پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ فیصلہ بدل چکے ہیں۔ آپ نے یہ بتا کر میرے خیال کی تائید کر دی کہ آپ کی پریشانی کا باعث غرناطہ کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فوجی یا سیاسی پریشانی ہوتی تو آپ مجھے تلاش کرنے کی بجائے منصور کو بلاتے یا مجلس شورا طلب کرتے۔ اس کے بعد جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ربیہ یہاں رہے گی تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے عقاب کو اب اپنے نشیمن میں تنہا رہنا پسند نہیں۔ بدر کہنے لگا، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں آج ہی یہ شادی کر رہا ہوں؟ بشیر نے کہا، آپ کے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک اہم فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ کے اہم ترین فیصلے فوراً نافذ ہوا کرتے ہیں۔ بدر نے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ میں جلد باز ہوں؟ بشیر کہنے لگا، نہیں، میں ایک سپاہی کی اہم ترین خصوصیت کی تعریف کر رہا ہوں۔ عام پرندے جتنی دیر میں اڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، شاہین اتنی دیر میں آسمان کی بلندیوں میں چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ جب آپ ربیہ کے متعلق یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یہاں رہے گی تو شادی کو کل پر ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدر نے کہا، اچھا فرض کرو یہ صحیح ہے کہ میں آج ہی شادی کر رہا ہوں۔ بشیر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ بدر کہنے لگا، اچھا اب میں اندلس کے اورستو سے پوچھتا ہوں کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ بشیر نے جواب دیا، مجھ پر ایک لڑکی سے معذرت کرنے اور اپنا غلط فیصلہ واپس لینے کا فرض عائد ہوتا ہے، اور یہ فرض بہت زیادہ خوشگوار نہیں، ایسے مراحل میں ارستو جانے۔ بدر نے سنجیدہ ہو کر کہا، بشیر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی آج ہی ہو جائے۔ بشیر نے جواب دیا، بدر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس سے جدائی کا تصور میرے لیے صبر آزما تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم انہیں مراکش بھیجنے کا فیصلہ بدل چکے ہو۔ اگر وہ چلی جاتی تو میری ظاہرداری کے باوجود تم یہ محسوس کرتے کہ تمہارا رفیق اپنے سرمایہ حیات میں بہت کچھ کھو چکا ہے۔ تم میرے کھوکھلے قہقہوں کے باوجود یہ محسوس کرتے کہ میں تم سے کوئی بات چھپا رہا ہوں۔ بدر نے کہا،
بشیر، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اینجلا کی طرح تم بھی اسے چاہتے ہو تو میں انہیں مراکش بھیجنے کا مسئلہ ہی نہ چھیڑتا۔ میں نے صبح یہ کہا تھا کہ انہیں اب مراکش بھیج دینا بہتر ہوگا، تو تمہارا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ تم میرے فیصلے سے ذرا بھر پریشان نہیں ہو۔ بشیر نے جواب دیا، اس وقت میرے سامنے اپنا مسئلہ نہیں تھا، مجھے ان مجبوریوں کا احساس تھا جنہوں نے بدر بن مغیرہ جیسے مجاہد کو اپنی عزیز ترین خواہشات کو خیرباد کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجاہد جس کی تلوار ایک قوم کو پناہ دے رہی ہے اس لڑکی کو رخصت کر رہا ہے جو اس کی رفیقہ حیات بننے والی تھی۔ تم میرے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے، تمہاری عظمت مجھے مروب کر رہی تھی، تم قوم کی زنجیریں کاٹنے کے لیے زندگی کے تمام ناطے توڑ رہے تھے، اور تمہارا ایک رفیق یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے محبت کے سنہری تاروں نے کسی کے دامن کے ساتھ باندھ رکھا ہے؟ مجھے ربیہ کا بھی افسوس تھا، میں جانتا تھا کہ وہ مراکش میں زندہ رہنے کی بجائے آپ کے ساتھ مرنا پسند کرے گی۔ بدر نے کہا، بشیر، یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ تھا جسے میں بدلنے پر مجبور ہوا ہوں۔ مجھے ربیہ کا دل توڑنا گوارا نہیں تھا، میں نے اسے مستقبل کے تمام خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے ساحل کی بجائے میرے ساتھ بھمر منتخب کیے ہیں، اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ اپنے متعلق میں تمہیں یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ میرے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، دشمن کے لیے میری تلوار کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ ربیہ کے متعلق اتنی جلدی اپنا فیصلہ بدلنے پر تم میرا مذاق اڑاؤ گے، لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ اب تم اینجلا کے پاس جا کر اسے تسلی دو۔ شام کے وقت سرحدی عقاب کی وادی میں ایک سے لے کر دوسرے سرے تک نقاروں کی آواز گونج رہی تھی۔ بدر نے ربیہ کے ساتھ اور بشیر نے اینجلا کے ساتھ شادی کر لی۔ غرناطہ کے محاصرے کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، شہر کی حالت نازک ہو رہی تھی، عوام بھوک سے تنگ آ چکے تھے۔ غرناطہ کے اکابر الحمرا کے ایک کشادہ کمرے میں جمع تھے۔ شیر غرناطہ موسیٰ ابی غسان غضب آلود نگاہوں سے ابو عبداللہ اور اس کے درباریوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرڈینینڈ کی طرف سے صلح کا ایلچی کمرے میں داخل ہوا، اس نے شہنشین کے سامنے جھک کر سلام کیا اور پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں فرڈینینڈ کا مراسلہ تھا۔ ابو عبداللہ اور حاضرین دربار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے مراسلہ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ شہنشاہ والا تبار فرڈینینڈ اعظم غرناطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ کو ایک بار پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس بے فائدہ جنگ کو طول دے کر اپنی رعایا کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں۔ شاہ غرناطہ کو اب تک اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ جب تک غرناطہ فتح نہیں ہوگا اس طرح کی فوج واپس نہیں جائے گی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ افریقہ کے سلاطین جو خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں اہل غرناطہ کی مدد کے لیے کوئی فوج روانہ کریں گے۔ فرڈینینڈ اعظم کو یہ یقین ہے کہ ان کی قوت اہل غرناطہ اور ان کے معاون پہاڑی قبائل کی قوت مدافعت کو چلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود بادشاہ اور ملکہ ابو عبداللہ اور اس کی رعایا کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اگر ابو عبداللہ کو اپنی رعایا کی بدحالی میں مزید اضافہ کرنا مقصود نہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ فوراً ہتھیار ڈال دیں اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجیں۔ شاہ فرڈینینڈ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کا سلوک نہایت فیاضانہ ہوگا۔ بصورت دیگر شاہ عبداللہ پر غرناطہ کی عبرتناک تباہی کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ اہل دربار خاموشی سے ابو عبداللہ، ابو القاسم اور موسیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایلچی نے مراسلہ لپیٹ کر ابو عبداللہ کو پیش کر دیا۔ ابو عبداللہ نے اپنے دائیں بائیں وزیر اور سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ ابو القاسم عبد المالک نے ایلچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کل تک ہمارا جواب مل جائے گا۔ ایلچی بادشاہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ دروازے پر 2 پہرے دار اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے شاہی مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ ابو عبداللہ مراسلہ کھول کر ایک نظر دیکھنے کے بعد موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور مغموم لہجے میں بولا، موسیٰ تمہاری کیا رائے ہے؟ موسیٰ اٹھا اور ایک لمحے کے لیے خاموشی کے ساتھ حاضرین دربار کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فرڈینینڈ کا ایلچی صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، لیکن مصالحت کے لیے پہلی شرط جو آپ بھیج چکے ہیں یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ میرے خیال میں ہتھیار ڈال دینے کے بعد ہمارے لیے دوسری شرائط طے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس مکتوب کا مفہوم یہ ہے کہ ہم پہلے فرڈینینڈ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور پھر اس کے رحم و کرم پر بھروسہ کریں۔ ابو القاسم عبد المالک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ فرڈینینڈ ہمارے ساتھ ایک باعزت سمجھوتے کے لیے تیار ہے، اس لیے ہمیں کھلے میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے، اور آج تم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو۔ سلطان معظم، وزیر اعظم اور بزرگان قوم، میری رائے تمہیں معلوم ہے، تلوار نے ہمیشہ قلم کے فیصلے کو منسوخ نہیں کیا۔
فرڈینینڈ کا خیال ہے کہ غرناطہ کی لاش قبر میں اتاری جا چکی ہے اور اب صرف اس پر مٹی ڈالنے والی ہے۔